کیا جا رہا ہے کہ جناب کچھ کرو، فلاں چیز میں یوں کر دو، فلاں چیز میں یوں کر دو۔ ابھی چند مہینے پہلے ہمارے صدر محترم نے یہ فرمایا تھا کہ علماء کو راستہ نکالے نا سود کے بارے میں، کچھ چیز کو بات سود کرے نا، کچھ راستہ نکالے نا۔ کہتے علماء سے ہیں، کہتے کسے ہیں؟ علماء سے تجویز پیش کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے بڑی سخت میں نے کہا یار اس نے فتویٰ پوچھا ہے، فتویٰ دیا نہیں ہے، مستفتی ہے، مستفتی پر فتوے مت لگایا کرو۔ فتویٰ پوچھا اس نے، لیکن میں ذوق بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا یار مستفتی ہے، وہ مفتی نہیں ہے، مفتی ہو تو میں بھی فتویٰ لگا دوں۔ مفتی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ مستفتی ہے، اور مستفتی پر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ وہ تو فتویٰ پوچھے گا بیچارہ۔ خیر، ایک ذہن یہ ہے جس کی بنیاد پر ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ علماء کے پاس کوئی اتھارٹی ہے پاپائے روم کی طرح، احبار اور رہبان کی طرح، یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں تو کر نہیں رہے۔ اس لیے وہ سارا غصہ ہم پر نکلتا ہے کہ یہ جامد ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہلتے نہیں ہیں، بات سنتے نہیں ہیں، بات مانتے نہیں۔ دوسرا نقطہ نظر وہ زیادہ اس وقت ہمارے جھگڑے کی بنیاد ہے۔ پاپائے روم کی اس اتھارٹی کو یہ ہزارہ سال چلی اب بھی ہے، کیتھولک دائرے میں اب بھی ہے۔ اس اتھارٹی کے خلاف بغاوت ہوئی تھی آج سے 300-400 سال پہلے، اور بغاوت کی تھی کس نے؟ مارٹن لوتھر نے۔ مارٹن لوتھر کا نام سنا ہے؟ پادری تھا۔ اس نے کہا یار ہم پاپائے روم کی اتھارٹی نہیں مانتے کہ بائبل کی جو چاہے تشریح کر دیں، ہم نہیں مانتے۔ یہ پروٹیسٹنٹ کی بنیاد، پروٹیسٹ احتجاج کو کہتے ہیں۔ پروٹیسٹ کس کو کہتے ہیں؟ احتجاج کو۔ پاپائے روم کی اس اتھارٹی کے خلاف بغاوت تھی۔ بات سمجھ آئی؟ پاپائے روم کی اس اتھارٹی کے خلاف کو وہ واحد اتھارٹی ہے بائبل کی تشریح کی، اس کے خلاف بغاوت تھی۔ جو ایک پادری تھا وہ مارٹن لوتھر، تو کہا نہیں ہم اتھارٹی نہیں مانتے۔ اچھا یہ اتھارٹی نہیں ہے تو اتھارٹی ہے کون پھر؟ کوئی نہ کوئی اتھارٹی تو ہوگی نا، کھلا تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کوئی نہ کوئی اتھارٹی تعبیر کی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں چھوٹی سی۔ پاکستان کا دستور ہے، پاکستان کے دستور کی اتھارٹی کون ہے؟ تشریح کی اتھارٹی کون ہے؟ سپریم کورٹ طے ہے۔ پاکستان کے دستور کے کسی شق میں مفہوم طے کرنے میں اگر اختلاف ہوگا تو فیصلہ کون کرے گا؟ سپریم کورٹ۔ اور سپریم کورٹ جو تشریح کر دی وہ کیا ہوگا؟ کسی بھی تعبیر اور تشریح میں کوئی نہ کوئی اتھارٹی تو ہوتی ہے۔ سوال یہ ہوا کہ اگر پاپائے روم اتھارٹی نہیں ہے، چرچ اتھارٹی نہیں ہے، تو اتھارٹی کون ہے؟ مارٹن لوتھر نے یہ کہا کہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کامن سینس پہ فیصلے کا، جو مجھے سمجھ آتی ہے میں کروں گا، جو آپ کو سمجھ آتی ہے آپ کریں گے۔ اجتماعی عقل سے، اس کو کامن سینس کہتے ہیں، عقل عام۔ کامن سینس سے، اس وقت کے معاشرے کی اجتماعی سوچ سے جو رائے طے پائے گی وہ بائبل کی تشریح ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں کامن سینس سے تشریح کرنا۔ شریعت کے احکام، شریعت کے قوانین، ان کا تعین، ان کی تعبیر پاپائے روم کے کرنے سے نہیں ہوگی، کس کے کرنے سے ہوگی؟ کامن سینس۔ اس پر ایک نیا فرقہ وجود میں آ گیا۔ پروٹیسٹنٹ یہی ہیں۔ کیتھولک کے بعد دوسرا بڑا فرقہ یہ ہے۔ یورپ اکثر پروٹیسٹنٹ، امریکہ کینیڈا کیتھولک ہیں، یورپ اکثر کیا ہے؟ پروٹیسٹنٹ۔ برطانیہ وغیرہ سب پروٹیسٹنٹ۔
کہ بائبل کی تشریح عقل عام پر ہوگی، عام مشترک۔ اب اگلی بات سنیے، عقل عام عقل مشترک پر بائبل کی تشریح ہوگی، تو عقل مشترک کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ پھر ووٹ سے ہوگا۔ عقل عام کیا کہہ رہی ہے؟ عقل مشترک کا فیصلہ کیا ہے؟ سوسائٹی کی اجتماعی عقل کا فیصلہ کیا ہے؟ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا پھر؟ ووٹ ہی ذریعہ۔ اس لیے یہ بات طے پائی کہ عوام کے منتخب نمائندے پارلیمنٹ یہ مکمل طور پہ خود مختار ہے، جو تعبیر کریں، جو تشریح کریں، جو تشکیل کریں، جو معنی بیان کریں، پارلیمنٹ حرف آخر ہے۔ جس طرح عوامی معاملات میں تعبیر اور تشریح میں حرف آخر پارلیمنٹ ہے، اس لیے مذہبی معاملات میں بھی تعین کی اتھارٹی کس کو ہے؟ پارلیمنٹ۔